اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اللہ کی کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم، اور تمہیں سکھاتا ہے جو نہیں تھے تکونو تم تعلمون، جانتے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے جو بیان کرنا ضروری ہے کہ پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا الف لام میم پارے میں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے 3000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اس میں پہلے تھا تلاوت تعلیم کتاب اور حکمت، اور پھر کہ وہ ان کو پاک کرے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہیں پاک کرے، پھر تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ بات حضرت ابراہیم نے بھی غلط نہیں کی تھی، مگر ان کی بات کو اور بہتر انداز سے بیان کیا اللہ پاک نے، کیونکہ قرآن کی تعلیم میں سب سے مقدم چیز ہے تزکیہ، پاکیزگی، آپ کی نیت صحیح ہو۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو کتاب کی تعلیم اور حکمت کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اور تزکیے کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ کی نیت درست ہو جائے، یعنی آپ کے اندر اخلاص آ جائے، جیسے اللہ نے کہا کہ نحن لہ مخلصون، کہ اگر ہم خالص نہیں ہوں گے تو جتنے بھی بڑے ہم عالم بن جائیں، جتنے بھی بڑے ہم انسان بن جائیں، ہمیں ہمارا علم فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ایسا جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا شیطان بن جائے گا۔ جیسے گزشتہ امتوں میں بھی یا گزشتہ صدیوں میں جو بڑے بڑے فتنے اٹھے، جن میں سب سے قابل ذکر اور سب سے بڑا فتنہ ہے غلام احمد قادیانی، اس کو بھی جو سکھانے اور پڑھانے والا تھا وہ ایک بہت بڑا اہل حدیث کا عالم تھا، حکیم نور الدین۔ تو جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت ٹیڑھی ہوگی تو اتنا بڑا ہی فتنہ اٹھے گا۔ اس لیے سب سے مقدم ہے کہ ہم میں تزکیہ آ جائے، اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہی مضمون آل عمران میں پھر سورہ جمعہ میں آیا اور اسی ترتیب کے ساتھ آیا، 3 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب آئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو ہم پر انعام کیے ان میں سب سے افضل ترین کہ تمہیں ایسا پیغمبر دیا کہ جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے گا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیا کہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، کیونکہ حقیقتاً تزکیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تزکیے کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی تعلیم، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار لوگوں کی دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا، کیونکہ دلوں کی صفائی، دلوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم حسد میں مبتلا ہیں، ہم تکبر میں مبتلا ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، تو پھر ہماری اس نماز کا، ہمارے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلا کام کہ یعلمکم الکتاب، کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی آیات بھی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی، کہ ایون صحابہ اکرام بھی کچھ آیات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان آیات کا مطلب سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کو لفظی ترجمہ پڑھنا یقیناً ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر ہم ایک آیت بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو وہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے کہ جو ہم اتنا ٹائم نوافل میں لگائیں، لیکن اللہ نے زیادہ پسند فرمایا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا، اللہ نے سورہ فرقان میں جیسے کہا کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا ایک بہت بڑا جہاد ہے، اسی کو قرآن پاک نے جہاد کبیر فرمایا، وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اگلا ہے کام والحکمت، اور حکمت، یہاں حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔ جیسے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، روایت مسلم شریف کی ہے۔ تو اگر انسان کے اندر تکبر ہوگا تو بے شک جتنی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو لیکن اللہ کی ناراضگی کو وہ سمیٹ رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث اور سنت کی بھی تعلیم دی، لفظوں کی بھی تعلیم دی اور معنی کی بھی تعلیم دی۔ تو جتنے بھی دین کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اس سے پہلے ہم ان کو نہیں جانتے تھے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، فَاذْكُرُونِی، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ اور اجر دوں گا۔ اور اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اور روایات ہیں، جسے ترمذی شریف میں آیا کہ من ذکرنی فی نفسہ وذکرت فی نفسی، جس نے مجھے اکیلے یاد کیا میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جس نے مجلس میں میرا ذکر کیا میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ بہتر مجلس اللہ کے فرشتوں کی ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے فلاں بندے نے میرا ذکر کیا، تو اس سے بڑھ کے کیا خوش قسمتی ہوگی کہ فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کیا جائے۔ آگے ہے وشکروا لی، اور شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا قدر اور شکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ نے جو احکام، جو طریقے ہمیں بتائے اپنے نبی کے ذریعے کہ زندگی کو ہم کیسے گزاریں، ان حدود کی پابندی کرنا، یہ اللہ کی شکر کا طریقہ ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، بالصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر سورت کا نصف اول مکمل ہو گیا۔ اب آگے خطاب جیسے بھی ہم نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کر کے کیا گیا، کیونکہ اب ایک نئی امت آ گئی، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تم ایک لنک ہو ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے لیے۔ جیسے حدیث میں بھی آیا کہ میری امت کے علماء حق کا وہی مقام ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا تھا، کیونکہ نبوت تو اب ختم ہو گئی، مگر اس کتاب کو آگے پہنچانا، اس کو عام کرنا، اور صرف تبلیغ کرنا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا، اس نظام کو قائم کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ تو پھر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تمہیں قربانیاں بھی دینی ہوں گی، مشکلات بھی برداشت کرنی ہوں گی، تو اسی لیے پھر اللہ نے یہ کہا کہ جب ایسا کوئی مقام آئے تو پھر تم نے مدد چاہنی ہے نماز اور صبر کے ساتھ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ مع جو یہاں پر لفظ آیا کہ اللہ کی مدد ان کے ہر وقت شامل حال رہے گی، اللہ ان کے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ہمیں خود ہی کہہ دیا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اب صبر کی تلقین کے ساتھ پہلا قدم جو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور مت کہو تم اس شخص کو جو مارا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، کیونکہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، وہ اپنی جان کو قربان کر کے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ حق ہے، اللہ کا رستہ حق ہے، اور شہداء کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں بلکہ ان کو براہ راست داخلہ مل جاتا ہے جنت میں۔ سورہ آل عمران میں اس کا اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر آ جائے گا۔ اب اور واضح بتایا کہ دیکھو اور بھی تکلیفیں آئیں گی، کہ جب اللہ کی راہ میں قدم رکھ دو گے، خاندان بھی مخالف ہو جائے گا، بہت فساد ہوگا، بیوی شوہر کی مخالف ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کی مخالف ہو جائے گی، اور جان و مال کا بھی نقصان ہوگا۔ جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَیْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی سے، والانفس، اور تمہاری جانوں کے نقصان سے بھی، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی۔ خوف، فاقہ، جان و مال اور پھلوں کا جو نقصان ہے، یہ سب ایسی صورتیں ہیں کہ جو اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پیش آتی رہی۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی پر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ 6 آدمی اور تھے، اور سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، اور باری باری ہم اس پہ سوار ہوتے، اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، بلکہ ہمارے ناخن بھی گر گئے، اور اس حال میں ہم پاؤں پر اپنے کوئی کپڑا لپیٹ لیتے تھے کہ تاکہ ہم مزید تکلیف سے بچ سکیں، اور اسی لیے اس لڑائی کا نام
غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا یعنی چیتڑوں والی لڑائی۔ بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوہ ذات الرقاع میں یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ جب انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اور اب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اب یہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات من ربہم اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں، رحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کے سبق میں جب ہم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی مسلمان اللہ کی راہ پر چلیں گے تو ان کو مشکلات آئیں گی اور پھر ان کو نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرنی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا اور ابھی میں نے یہ آیت آپ پر بیان کی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم ایک لنک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنے والے ہر آخری انسان کے درمیان، کہ ہم نے اللہ کا پیغام اس کتاب کو آنے والے لوگوں کے پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتا تھا، وہ ہمیں کیا ذمہ داری سونپ کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس راستے پہ ہم نکلیں گے تو ہمیں بہت مخالفت کا سامنا ہوگا، بہت تکلیفوں کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلی مخالفت آپ کے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جب آپ اپنے بچوں کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، جب آپ اپنے شوہر کے معیار پہ یا شوہر اپنی بیوی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ جیسے کسی شخص نے بہت محنت سے اپنا کیریئر بنایا ہے، کوئی تجارت شروع کی ہے، اب جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو چلائے، لیکن مارکیٹ میں تو ایمانداری چلتی نہیں ہے۔ وہ ایمانداری کرے گا تو اپنا کاروبار کیسے چلائے گا؟ وہ سچ بولے گا تو اپنا مال کیسے بیچے گا؟ آج تو مال بکتا ہی جھوٹ پر ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز میں پڑ جائے گا تو منافع کیسے کمائے گا؟ جب اضافی منافع نہیں ملے گا تو میں بھی ایسا وقت بھی آئے کہ اس پر بھوک بھی آئے، اس کے مال کا بھی نقصان ہو، تو پھر کیا اس کے گھر والے اس کو اس چیز پر معاف کر دیں گے؟ زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جب ہم اللہ رسول کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ زندگی ہم پر تنگ ہونے لگ گئی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو جب یہ آیات ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ایسے مقام پر پھر اللہ کا نیک بندہ یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر فائدہ ہر خوشی ہم نے دنیا میں نہیں کرنی، ہم نے کچھ حد حدود کا خیال رکھتے ہوئے کچھ معاملات کو اللہ کے سپرد پہ چھوڑ دینا ہے، کہ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہمیں ہر وہ چیز ملے جو ہم چاہیں۔ تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے پھر اللہ نے آخری آیت میں کہا تھا کہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جن کو مال اور جان کا نقصان، بھوک اور خوف کی پرواہ نہ رہے، ان کا فوکس صرف اور صرف اللہ اور آخرت ہو۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتیں، خصوصی رحمتیں بھی اور عمومی رحمتیں بھی ان پر نازل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔